مجھ سے پوچھیں تو یہ دیس ہے ویر جوانوں کا، البیلوں کا، مستانوں کا، ہم عورتوں کا نہیں۔ تھوڑا آف دی ریکارڈ بات کروں نا اگر، تو یہ جو ہمارے پیٹریارکی کے مارے ہوئے سماج آج تک ہم لیڈیز لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اترتا عورتیں نہیں جمنے ہوندے۔ نہیں، کیا مطلب نسل بڈھیاں نہیں ودانی ہوندی؟ مجھ سے پوچھیں تو حضرت انسان نے آج تک جتنے بھی انسٹیٹیوٹ تخلیق کیے ہیں، بنائے ہیں ادارے، چاہے وہ فیملی، شیملی، کلچر، ریاست یا کسی بلیف یا فائنینشیل سسٹم پر بیس کرتے ہوئے ادارے ہوں، ان میں سے سب سے پرانا اور ٹکاؤ اگر کوئی انسٹیٹیوشن ہے تو وہ ہے پیٹریارکی، پدرسری، جو آج بھی ڈٹرمن کرتا ہے ہماری ڈیموکریسی، گورننس اور دیگر سوشل بیہیویئرز کو۔ اب آپ کہیں گے افشاں تو تے ہیں ہی پیسمسٹ، فافے کٹنی جائیے، تو تے ہر چیز نیگیٹیو امیج پورٹرے کر دیا۔ پھر ساتھ میں آپ یہ بھی کہیں گے کہ وقت بدل چکا ہے، رویے ایوالو ہو رہے ہیں، اور اب عورت پر پدرسری والی پالیسنگ پہلے سے کم ہو چکی ہے۔ تو میں یہ بولوں گی تھوڑی ہپوکریسی برت کے، تھوڑی درمیان کی لائن لے کے کہ یو مائٹ بی رائٹ، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی، لیکن میں کچھ ڈیٹا، کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پیش کرنا چاہوں گی آپ کی خدمت میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھانے کے لیے۔ مطلب کہ ڈیٹا بٹا سناٹا۔ بات یوں ہے کہ آج سے 40-45 سال پہلے گیلپ پاکستان نے کچھ سرویز کرنا شروع کیے ریگارڈنگ ویمنس فلائٹ ان پاکستان، کہ اپن لوگ جنرلی کیا سوچتے ہیں، عورت کا رول کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے ہمارے سماجی دھارے میں۔ یعنی کہ کڑی تا جم پئی ہے، ہونے دا کرنا کیا ہے، اسے پڑھانا چاہیے کہ نہیں، اسے نوکری کرنی چاہیے یا نہیں، اسے اپنا حق مانگنا چاہیے یا نہیں، اور اسے زندہ رہنا چاہیے یا نہیں۔ کیا یہ آخری سوال گیلپ والوں نے نہیں پوچھا، میں اپنے کو پا دیتا ہے؟ چلو اس سوال کو نکال دیتے ہیں، باقی سوال تے گیلپ والے پوچھ رہے ہیں نا۔ ہاں اوکے، 40 سالہ ڈیٹا سرویز کا کافی ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم نے پدرسری سے کس حد تک جان چھڑوائی ہے، ہم کتنا ایوالو کیے ہیں فرام اے ناری بیزار سماج ٹو اے ناری ٹالرنٹ سوسائٹی۔ میں اس ڈیٹا کی اہم فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ گیلپ پولز پاکستان کے مختلف علاقوں، اکنامک کلاسز اور سوشل بیک گراؤنڈز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو آئیے ذرا ڈیٹا کھیلتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ایک بات تو وہ ہوتی ہے جو بات میں ہوتی ہے، اور دوسری بات وہ ہوتی ہے جو ڈیٹے میں ہوتی ہے، اور پاکستانی عورت کی مشکل سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا دھیان انہی نمبرز پر دینا ہوگا، ڈیموگرافی کو سمجھنا ہوگا۔ ڈیموگرافی ڈونٹ لائی، مطلب آنسہ شکیرہ جی سے معذرت کے ساتھ بات شروع کر لیتے ہیں ہم 2017 کے سینسس سے، جس کے مطابق ہماری ارض پاک پاپولیشن وائز 6th لارجسٹ کنٹری ہے دنیا میں۔ بولے تو تقریباً 22 کروڑ لوگ 2017 کی مردم شماری کے حساب سے، جس میں مرد لوگ تھے تقریباً 52.5%، 52.5%، اور لیڈیز لوگ 47.5%۔ اچھا، بات یہ ہے کہ نیچر بتاتی ہے، بایولوجی کنفرم کرتی ہے، اور جینیٹکس رولز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کسی علاقے کی ٹوٹل پاپولیشن میں مرد زیادہ ہوتے ہیں اور خواتین کم۔ ارے اسی کو تو سیکس ریشو بلاتے ہیں ہم۔ لیکن ایسے ممالک جہاں پر کسی جینڈر کے لیے ہوسٹائل انوائرمنٹ ہو، وہاں پر یہ سیکس ریشو کا بیلنس خراب رہتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے۔ اچھا، بات کچھ یوں ہے کہ 2 بڑی جنگوں کے دوران یورپ میں مرد کروڑوں کی تعداد میں مارے گئے، جس کے باعث وہاں کا سیکس ریشو تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا اور خواتین تعداد میں زیادہ رہ گئیں، ورنہ نارمل حالات میں خواتین تعداد میں تھوڑی زیادہ اور مرد کم، مطلب تھوڑے سے کم۔ مگر ہمارے ہاں سیکس ریشو بالکل الٹا ہے، جو بتاتا ہے کہ ہمارا سماج کتنا ہوسٹائل ہے فیمیل جینڈر کو لے کر۔ جی، دنیا کے ورسٹ
ایک دم ورسٹ سیکس ریشوز میں سے ایک، جس کے مطابق پاکستان میں تقریباً 106 مردوں کے مقابلے میں 100 عورتیں ہیں۔ ایسا ڈکلائننگ سیکس ریشو۔ اچھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی کون سی بڑی جنگ لگی یا لڑی گئی جس کے بعد خواتین اتنی زیادہ ماری گئیں؟ میرا مطلب ہے کہ کیڑی جنگ؟ 48، 65، 71، کارگل کیڑی؟ اچھا چلے چھوڑیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کا ان پڑھ گنوار غریب طبقہ ہے، یہ جو پینڈوز ہیں، پنڈوں دیہاتوں میں رہنے والے، وہاں ڈکلائننگ سیکس ریشو ہو جس کے باعث پاکستان کی پڑھی لکھی آبادی والے عظیم الشان شہروں یعنی کہ پشور، لاہور، کراچی، اسلام آباد وغیرہ کا امیج خراب ہو رہا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے؟ آئیے ذرا چیک کر لیتے ہیں۔ دیہی علاقوں یعنی رورل ایریاز میں سیکس ریشو ہے 104 مرد اور 100 عورتیں، جبکہ شہری یعنی اربن ایریاز میں یہی سیکس ریشو 108 مردوں کے مقابلے میں 100 عورتوں تک پہنچا ہوا ہے۔ یعنی کہ ہمارا شہری ماحول زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے خواتین کے لیے۔ ٹھیک ہے، ون کین تھنک کہ شہروں میں رورل ایریاز سے آنے والی مرد مائیگریشن کے باعث شاید یہ ایک وجہ بن جائے، بٹ دیز نمبرز آر الارمنگ۔ مطلب سوچیں کہ پنجاب تو پنجاب، اپنی ہزاروں سالہ پرانی تہذیب سیلیبریٹ کرنے والا صوبہ سندھ، وہاں 109 مردوں کے مقابلے میں 100 خواتین ہیں۔ انبلیویبل۔ یا پھر ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنے میں بالکل آر نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری تہذیب، بلکہ عظیم تہذیب کا ایک بڑا پلر ہے ہی یہ پدر سری مائنڈ سیٹ۔ خیر، ڈکلائننگ سیکس ایشو جیسے سینسٹیو موضوع پر بہت بات ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم کچھ اور ڈسکس کریں گے۔ بس ایک بات کر کے آگے بڑھنا چاہوں گی، اور وہ یہ کہ دیز نمبرز ٹیل کہ ہمارے خطے میں، انڈیا، پاکستان وغیرہ میں فیمیل جینیسائڈ چل رہا ہے، ویمن جینیسائڈ۔ کیا میں ایموشنل ہو رہی ہوں؟ چلیں، میں نہیں ہوتی جذباتی، اور ایک بالکل غیر جذباتی بندے کے طور پر ایک سروے شیئر کرتی ہوں۔ گیلپ نے پوچھا پاکستانیوں سے کہ فرض کریں آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، آپ دونوں کو ہی پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا بجٹ صرف ایک بچے کی پڑھائی افورڈ کر سکتا ہے، تو آپ کس کو پڑھائیں گے، لڑکے کو یا لڑکی کو؟ یہ تو صوفیز چوائس والا معاملہ نہیں ہو گیا؟ خیر، گیلپ نے یہ سوال ان لوگوں سے بھی پوچھا جن کی ماہانہ آمدنی 15,000 یا اس سے کم تھی۔ یہی سوال اس اکنامک کلاس سے بھی پوچھا جن کی منتھلی انکم 15,000 سے 30,000 کے درمیان تھی، اور ان لوگوں سے بھی یہ سوال کیا جن کی ماہانہ انکم 30,000 سے زیادہ تھی، تاکہ تمام اکنامک بیک گراؤنڈ کا مائنڈ سیٹ تھوڑا ذرا کھل کر سامنے آ جائے کہ وہ لڑکے لڑکی میں کتنا فرق کرتے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ گیلپ پاکستان نے سب سے پہلے یہ سروے کیا 2009 میں، جس کے مطابق 50% لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹے کو پریفر کریں گے، اور 14% لوگوں نے کہا لڑکی، جبکہ 36% جواب دینے والوں نے کہا کہ جینڈر ڈزنٹ میٹر یا نو کامنٹس وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، میں یہاں ایک بات کلیئر کر دوں، اور وہ یہ کہ گیلپ پولز میں یہ سوال نہ صرف مردوں سے بلکہ خواتین سے بھی پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ کل ملا کر عمر، جینڈر اور اکنامک پرسپیکٹو کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے سماج کا صحیح مائنڈ سیٹ معلوم کیا جا سکے۔ اچھا، میرے خیال میں آپ کو یہ سن کر بالکل بھی حیرانی نہیں ہوگی کہ جن افراد نے اس سروے میں بیٹے کی تعلیم کو چوز کیا تھا نا، ان میں 43% خواتین شامل تھیں اور 56% مرد تھے۔ یعنی 43% خواتین وہ فائنینشیل کرنچ میں بیٹے کی تعلیم کو اہم سمجھ رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت نے بچی کی تعلیم کو بالکل بھی فیور نہیں کیا۔ میں اگر آپ کے ساتھ اسی سروے کا ایک دوسرا اینگل شیئر کروں تو صورتحال تھوڑی واضح ہو جائے گی،
اور وہ یہ کہ 17% خواتین نے بیٹی کی تعلیم کو فیور کیا تھا اور 12% مرد تھے جنہوں نے کہا کہ وہ بیٹی کو پڑھائیں گے۔ پھر جہاں زاد 9 سال کے بعد یہی سوال اسی طرح سے بالکل اسی میتھڈ سے لوگوں کے پاس دوبارہ لے جایا گیا کہ پتہ تو چلے آخر 9 سال کے بعد لوگوں کے سوچنے کے طریقے میں کوئی فرق آیا؟ کیا خیال ہے؟ آیا؟ اچھا، میں سسپینس کریٹ نہیں کرتی اور بتا دیتی ہوں کہ فرق آیا، اور وہ یوں کہ 2018 میں جب یہ سروے دوبارہ ہوا تو 2009 کے مقابلے میں 50% کی بجائے 28%، 28% لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹے کی تعلیم کو پریفر کریں گے، اور 14% کے مقابلے میں 11% لوگوں نے 11% لوگوں نے کہا کہ وہ بیٹی کو پڑھائیں گے۔ اور 2009 میں جہاں 32%، مطلب 100 میں سے اگر 32 افراد نے یہ کہا تھا نا کہ منڈا یا کڑی کوئی فرق نہیں پیندا، اب 2018 میں 100 میں سے 58 افراد نے یہی جواب دیا کہ جینڈر ڈزنٹ میٹر۔ یہ ایولیوشن ہے یا پھر لوگوں کا سرویز کو رسپونڈ کرتے ہوئے پولیٹیکلی کریکٹ ساؤنڈ کرنے کی سوشل میڈیائی ٹریننگ؟ جو بھی ہو، ڈیٹا بہرحال یہی بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہماری سوسائٹی کا کنسٹرکٹ بدلا ہے۔ اچھا، اربنائزیشن بھی تو ہوئی ہے نا، وہ بھی انے واہ، چلو چنگی گل ہے اگر پاکستانی پیٹریارکی کے کلچ کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ رہے ہیں خواتین اور جینڈر رولز کو لے کر، اچھا ہے، لیکن اس پروسیس کی سپیڈ بہرحال ایسی ہے جیسے 2G انٹرنیٹ پر کوئی ہائی ریز ویڈیو بفر ہو رہی ہوتی ہے۔ خیر، میں بات کر رہی تھی ان سرویز کی جن میں گیلپ نے پاکستانی عورت کو لے کر یہاں اس سماج کے مائنڈ سیٹ کی ایچی بیچی کھول کر رکھتی ہے۔ اس سروے میں لوگوں سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا آپ عورت کی تعلیم کے حق میں ہیں، لیکن ایجوکیشن کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ ٹو بی ویری ایگزیکٹ سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں عورت کو کتنا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے، خط لکھ لے، اخبار یا ڈائجسٹ وغیرہ پڑھ لے، یا پھر جاب کرنے کے قابل ہو جائے؟ اچھا، اہم بات یہ ہے کہ یہ سوال گیلپ نے سب سے پہلے 1981 میں پوچھا، پھر 1998 میں، پھر 2003، 2010، 2013 اور 2018 میں یہی سوال پوچھا، سیم سوال۔ آپ دیکھیے کہ 1981 میں جہاں صرف 25% افراد کا یہ خیال تھا کہ جاب حاصل کرنے کے لیے خواتین کو پڑھنا چاہیے، تو 1998 میں 17 سال کے بعد یہ تعداد 69% پر جا پہنچی۔ یہ بڑی زبردست امپرومنٹ دکھائی دیتی ہے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ سن 2000 تک آتے آتے میسیو اربنائزیشن ہوئی، اور پھر جو اکنامک سٹرکچر ہے اس کے باعث بھی خواتین کے جاب کرنے کے حوالے سے سماج کا مزاج بدلا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو ریگریسو پولیٹیکل سلوگنز استعمال ہوئے ہماری سوسائٹی میں، جو انتہا پسندی پھیلی، جو پاپولزم کے پولیٹیکل برانڈ نے مسوجنی کو نارملائز کیا اس سوسائٹی میں، اس سب کا اثر بھی ان نمبرز پر دکھائی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 2013 تک اراؤنڈ 72% افراد اس بات پر کنونسڈ دکھائی دیتے تھے کہ خواتین کو علم کی روشنی حاصل کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھی جاب حاصل کر لیں، لیکن 2018 تک آتے آتے یہ نمبر سکڑ کر 66% ہو گیا۔ کیوں بھلا عورت کرے یہ نوکری کا کام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ اچھا، کچھ چیزیں یا غلط کانسیپٹس بہرحال بہتر بھی ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر گیلپ نے یہ سوال پوچھا لوگوں سے کہ ایجوکیشن کا خواتین کو بالعموم اور پاکستانی سماج کو بالخصوص کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ کیا ایجوکیٹڈ عورتیں بڑوں کا ادب نہیں کریں گی، یا ان کا کہا ماننا چھوڑ دیں گی، یا پھر ان کی شادی وادی کا مسئلہ ہو جائے گا؟ تو یہ سوالات 1981، 1998، سن 2000، 2003، 2013 اور 2018 میں پوچھے گئے۔ 1981 کے سروے کے مطابق تقریباً 57% لوگوں کا خیال تھا کہ بڑوں کا ادب نہیں کریں گی، جو کہ 2018 تک آتے آتے 16% رہ گئے۔ اسی طرح سے 81 کے سروے کے مطابق تقریباً 45% افراد کا خیال تھا کہ تعلیم عورت کو لبرل اور آزاد خیال بنا دیتی ہے،
لیکن 2018 کے سروے کے مطابق یہ نمبر سکڑ کر 17% رہ گیا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کی اس سوچ میں بھی تبدیلی آئی کہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد لڑکیوں کے رشتوں میں تھوڑی مشکل آ جاتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ 1981 کے سروے نتائج کے مطابق تقریباً 49% لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ عورت کی تعلیم اس کی شادی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، اور 2018 تک آتے آتے لوگوں کے رویے اور سوچ میں تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے تو 2018 کے سروے نتائج کے مطابق صرف 18% لوگ ہی اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتے دکھائی دیے۔ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سروائیول کی جنگ لڑتی پاکستانی عورت نے خود کو منوانے کے لیے بہت ایفرٹ کی ہے، بہت سے کلیشیز اور متس کو توڑا ہے، اور اس ایفرٹ کے نتائج لوگوں کی سوچ میں انڈیکیٹ ہوتے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ مثلا 1981 میں $1 ملین کویسچن کیا گیلپ پاکستان نے لوگوں سے کہ ذرا یہ تو بتائیں لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں یا لڑکے؟ تو اراؤنڈ 28%، مطلب 100 میں سے 28 لوگوں نے کہا کہ لڑکے، اور 24% یعنی کہ 100 میں سے 24 افراد نے کہا کہ لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں۔ اپارٹ فرام دوز پیپل جنہوں نے یا تو جواب نہیں دیا یا کہا کہ دونوں ایک کو ذہین ہوتے ہیں۔ اچھا، آج تک کے آخری سروے یعنی 2018 تک آتے آتے نمبرز کافی تبدیل ہو گئے ہیں، اور 2018 کے سروے نتائج کے مطابق تقریباً 34% افراد نے کہا کہ لڑکیاں زیادہ ذہین ہوتی ہیں، جبکہ 12% لوگوں نے کہا کہ لڑکے۔ چلو اتنا تو مان گئے ہیں کہ ہماری چھوریاں چھوروں سے کم نہیں ہیں، بس چھوری سمجھ کے نہ لڑیو۔ لیکن جب بات آتی ہے سماجی اور معاشی آزادی کی تو ہماری سوسائٹی کی منافقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ آپ سے ایک ڈیٹا شیئر کرتی ہوں۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ سن 2001، 2005، 2009 اور 2017 میں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا انمیرڈ خواتین کو نوکری کرنی چاہیے، تو 2001 میں 100 میں سے 29 افراد نے کہا بالکل بھی نہیں، جبکہ 42% لوگوں نے کہا کہ ہاں سرٹن سچویشن میں کر لے وغیرہ وغیرہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 29% لوگوں نے ہی ہاں میں جواب دیا۔ لیکن 16 سال کے بعد 2017 میں سروے کے نتائج یہ بتاتے ہیں کہ معاملات پہلے سے ورسٹ ہو گئے، کیونکہ اس دفعہ 22% افراد نے کہا کہ ہاں نوکری کر لے، اور 53% لوگوں نے وہی اپولوجیٹک رویہ اختیار کیا کہ کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے جس میں نوکری کیے بغیر گزارا نہیں ہے تو کر لے۔ لیکن اس ریلکٹنٹ اجازت میں بھی شرط یہ تھی کہ عورت کو ایہو جی جگہ پر نوکری نہیں کرنی چاہیے جتھے بندے نال کام کر دے ہون۔ 2017 کا گیلپ سروے بتاتا ہے کہ آج بھی 100 میں سے 30 پاکستانی یہ مانتے ہیں کہ خواتین کا مردوں کے ساتھ کام کرنا اناپروپریٹ ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر عورت کو کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے تو اس کو اس کے جینڈر رول سے مکتی مل جائے گی، نہ بابا نہ۔ اور یوں بھی گیلپ کے مختلف سرویز یہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 90% پاکستانی یہ مانتے ہیں کہ نوکری کے ساتھ ساتھ گھر اور بچوں کی ذمہ داری عورت کی ہے۔ خدا نہ خواستہ بچہ بیمار پڑ جائے تو عورت ہی کو چھٹی لے کر آنا ہے کام سے۔ یوں بھی جینڈر رولز تو ہمارے پدرسری نظام کی طاقت ہیں، اور مختلف سرویز بھی بتاتے ہیں کہ جان جائے پر جینڈر رولز نہ جائیں۔ 2017 کا ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ لگ بھگ 70 سے 80% پاکستانی یہ مانتے ہیں کہ کپڑے دھونا، سینہ پرونا، کھانا پکانا، بچوں کو پالنا اور گھر کے دیگر کام کاج یہ عورت ہی کی تو ڈیوٹی ہے، اور جس کا کام اسی کو ساجے۔ اچھا، ان نمبرز کے بعد بھی ایک بڑی تعداد پاکستانی آبادی کی یہ کہتی ہے کہ یہ جو عورتوں نے حقوق مانگنے شروع کیے ہوئے ہیں ایک ہی ڈرامے بازی ہے۔ جی، ملک کی آدھی سے زائد آبادی یہ مانتی ہے کہ پاکستانی سماج میں عورت کو تمام حقوق مل رہے ہیں۔ 2005 کے ایک سروے کے مطابق لگ بھگ 90% پاکستانی یعنی 100 میں سے 90 پاکستانی یہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں عورت کو تعلیم کا برابر حق مل رہا ہے، اور 2013 کے ایک سروے کے مطابق تقریباً 70% پاکستانی یہ مانتے ہیں کہ پاکستانی سیاسی نظام میں عورتوں کی نمائندگی بالکل ٹھیک ہے،
اور اس کے ساتھ ہی لگ بھگ آدھی آبادی کا یہ ماننا ہے کہ ایک عورت پاکستانی ریاست کی سربراہ نہیں ہو سکتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گیلپ پاکستان نے یہ حکمرانی والا سوال سروے میں اس وقت پوچھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ وزیر اعظم پاکستان تھیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے نمبرز ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ کھیل کا میدان ہو، گورننس کا محاذ ہو، وراثت میں حصہ ہو، شادی کا فیصلہ، بچوں کی تعداد، انہیں پیدا کرنے، اور یا پھر طلاق جیسے معاملات میں عورت کا اختیار، اس کا کانسنٹ، اس کی مرضی ہو۔ ہمارا سماج ناری دشمن ہے، عورت بیزار ہے، اور پتہ نہیں ہم یہ سچ کب تسلیم کریں گے، اس کا سامنا کب کریں گے، اور اسے ٹھیک کرنے کی ایفرٹ کیسے اور کیوں کریں گے۔